اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پاکستان جدید کے سلسلے میں ایک نیا پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ اس کا نام ہے یوم آزادی کے حوالے سے پروگرام ہے۔ اس کا عنوان ہے حدیث حریت۔ یہ مضمون تقریباً 1984 میں میرا خیال غالباً اس وقت کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ یوم آزادی کو شاعرانہ طریقے سے شان طریقے سے منایا جائے۔ اس سے پہلے یوم آزادی یعنی 14 اگست کا دن صرف کاکٹیل پارٹی تک، یعنی اوپری سطح پر اوپر بڑے بڑے جو افسران تھے، بڑے بڑے وزراء تھے، جو اوپری سطح پر جو مقتدران حکومت تھے، صاحب اقتدار لوگ تھے، وہ آپس میں بیٹھ کر گپ شپ لگاتے، کاکٹیل پارٹی کرتے، بس اس کی خوشی کا اظہار کرتے کہ پاکستان کو آج کے دن یوم آزادی ملی تھی۔ پھر 1984 میں اس وقت کی حکومت کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، جو اس وقت صدر مملکت تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی، محترم ضیاء الحق صاحب تھے جو صدر پاکستان تھے، ان کے خیال میں یوم اس کو میرا خیال ہے 1984 کی بات ہے، غالباً 1984 کی لگ بھگ کی بات ہے کہ یوم آزادی 14 اگست کو شاعرانہ طریقے سے منایا جائے، پبلک کو، عوام کو اس میں شمولیت کی دعوت دی جائے۔ تو انہوں نے شمولیت کی دعوت دی، لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے منانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں 1986 میں دسمبر کے میری اسلام آباد میں وزارت مدنی پوسٹنگ ہوگی، اور مجھے پھر کچھ عرصہ ادھر کسی اور سیکٹر رہنے کے بعد پھر مجھے اسلام آباد کا جو بلیو ایریا ہے، جس کو لال کوارٹر کہتے ہیں، وہاں پر مجھے سرکاری رہائش الاٹ ہوگی۔ تو سامنے اس کے سامنے تھا وہ جناب بلیو، جسے بلیو ایریا کہتے ہیں، وہاں پر پھر لوگ 14 اگست کی 15 کی رات کو شام کو لوگوں کا جگمٹا، تو بے شمار بچے آتے ہیں وہاں پر، جھنڈے گاڑیاں موٹر سائیکل پہ آتے ہیں اور ہلا ملاقاتیں شور شراب کرتے ہیں، بہت بھرپور طریقے سے منانا شروع کر دیا۔ خیر یہ تو ایک بات ہوگی علیحدہ آزادی کے حوالے سے۔ تو میں نے پھر اس پر اس وقت 1984 میں میرا خیال ہے میں نے پھر صدر پاکستان کو درخواست مضمون لکھا تھا، اور اس میں کچھ تجاویز پیش کی تھی۔ ان میں سے چند تجاویز ان میں اس پروگرام کو میں قسطوں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں اس پروگرام میں نے ان کو لکھا تھا کہ جی اسلامی نظام کی عملی قیام اور استحکام پاکستان کے حوالے سے یہ جو ہے آپ کا اپنا سلسلہ شروع کیا ہے یوم آزادی منانے کا 14 اگست کا، اس کا نام یوم حریت قرار دیا جائے۔ اس سلسلے میں پھر میری گزارش یہ تھی کہ میرے خیال میں ہماری نفاذ اسلام کی جملہ کوششیں احکامات اور آرڈیننس صرف اسی وقت ہی بار مصور ہو سکیں گے جب ہم اپنے موجودہ معاشرتی اور سماجی مزاج کو صحیح اسلامی مزاج پر استوار کرنے کی طرف عملی توجہ دیں۔ یہ کام قوم کی مجموعی نفسیات کو روزمرہ کے معاملات میں محسوس اور غیر محسوس طریقے سے اپنے نصف العین کے مزاج کے قریب تر نہج پر استوار کرنے سے ہی ہو سکتا ہے۔ کچھ محسوس طریقے کے اقدامات جیسے آرڈیننس، احکامات اور کمیشن وغیرہ کا قیام تو طویل مدت اور تدریجی کے فلسفے پر کاربند ہوتے ہیں، اور کچھ اقدامات یعنی غیر محسوس طریقے کے اقدامات جو بظاہر تو غیر عمل معمولی دکھائی دیتے ہیں، لیکن اپنے فوری اثر نتیجے اور سماج کو کسی آنے والے انقلاب کے لیے تیار کرنے کے ضمن میں نہایت ہی اہم ہوتے ہیں۔ اس کی مثال زمین کی زرخیزی کے لیے نم کی فراہمی کا انتظام، گاڑی کے انجن میں پٹرول ڈالنے یا کارواں کے لیے زیادہ راکھی ہوتی ہے۔ اس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے۔ اس وقت شدید آرڈیننس بھی جاری کیا گیا تھا، اس کا بہت شور ہوگا تھا، اس کو بھی سلسلے میں نے اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بنابراً موجودہ شدید آرڈیننس یعنی جو شدید آرڈیننس جاری کیا گیا تھا، اس کے نفاذ کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے اس ضمن میں جشن آزادی یعنی 14 اگست کو اس کے شاعرانہ شان طریقے سے منانے کی رسم کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے مزاج سے قریب تر بنانے کے لیے چند تجاویز پیش کر رہا ہوں، تاکہ زندگی کے تمام معاملات میں فوری طور پر غیر محسوس طریقے سے تبدیلی پیدا ہونے کا سامان پیدا ہو سکے، اور اس طرح شاید ہم اپنے معاشرے کو یہ مجموعی نفسیات کو اپنے نسل لائن سے
کلیتر نہج پر رسوا کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس سے اگلے پیرے میں پھر میں نے گزارش کی، جناب محترم، قیام پاکستان میں کارفا حقیقت صادقہ نظام اسلام نفاذ نصاز اسلام سے منافقانہ طرز عمل نے ہمیں اپنی تہذیبی اور تمدنی روایت کو بنانے میں ہچکچاہٹ میں مبتلا کر کے نفسیاتی مفہومی میں جکڑ کر فکری اور ذہنی سطح سے غلام بنائے رکھا، جس سے ہم میں جذبہ ترویج آزادی، مقاصد تکمیل آزادی کے تقاضے باوجود اوجھل ہوتے چلے گئے، اور جس پر ہماری کوتاہ اندیشی کی بدولت غفلت کے پردے دبیز سے دبیتر ہوتے چلے گئے۔ اب ہمیں ان دبیز پردوں کو ہٹانا ہے اور قوم کی رگوں میں رچی بچی نفسیاتی مفہومی کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر اپنے ایسے عزائم مقرر کرنا ہوں گے کہ جن کے حصول کے بعد ہی ہم حقیقی قومی ترقی سے ہمکنار ہوتے ہوئے مقصد حصول پاکستان کے باب میں سرخرو ہو سکیں گے۔ ان مختصر امور کی روشنی میں اب چند تجاویزات پیش ہیں، وہ حدیث حریت کے دوسرے پروگرام میں پیش کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔